مسلمان جو عمل بھی کرتا ہے اس کا مطلوب، اس کا مقصود فقط اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ مسلمان جو نیک عمل کرتا ہے اس نیک عمل کو کرتے ہوئے وہ فقط اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اس کا مطلوب اور مقصود فقط اللہ کی خوشنودی ہے۔ مسلمان جو عمل بھی کرتا ہے وہ منشائے خداوندی کو دیکھتے ہوئے کرتا ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تو میرا رب اس سے راضی ہوگا یا نہیں۔ مسلمان جو عمل بھی کرتا ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ میرے جو محلے کے لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے، جو میرے دوست ہیں وہ کیا کہیں گے، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ کیا کہیں گے، جو میرا حلقہ احباب ہے وہ کیا کہیں گے، جو مجھے جانتا ہے میرے اعمال کے بارے میں وہ کیا کہے گا۔ مسلمان یہ نہیں دیکھتا۔ مسلمان جو عمل کرتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس میں راضی ہے یا نہیں۔ مسلمان فقط اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے، وہ لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ یہی مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو قربانی کرتے ہوئے بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ میں اگر قربانی کرنے لگا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ قربانی کا جانور جس طرح کا بھی خریدتا ہے اس کی نیت فقط اللہ کی رضا ہو، اس کی نیت کا جو قبلہ ہے وہ درست ہو۔ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ ان صلحت صلح الجسد کلہ ان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا بے شک یہ جو انسان کا جسم ہے اس میں خون کا ایک ٹکڑا، خون کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہے۔ اور جانتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اگر دل درست نہیں، اگر دل خراب ہے، اگر دل میں فساد ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دل ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب دل میں کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ دل، اس میں تقوی ہے۔ دل، اس کو باطن کہتے ہیں۔ دل، اس میں اخلاص ہے۔ دل، اس میں حسن نیت ہے۔ تو اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اے مسلمان، جب تو اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنے لگے تو تیرا مطلوب و مقصود فقط اللہ کی رضا ہو، تیری نیت فقط اللہ کی رضا ہو۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ دل کے ارادے کا۔ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ نیت اچھی ہو، دل کا ارادہ اچھا ہو تو پھر سارا کچھ درست ہے۔ وہ قربانی کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔
مثال کے طور پر میڈیا کا دور ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں خبروں میں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب نے 80 لاکھ کا جانور خریدا ہے، فلاں کسی نے 1 کروڑ کا جانور خریدا ہے قربانی کے لیے، فلاں عربی شخص نے 50 کروڑ کا بکرا خریدا ہے۔ یہ خبروں میں سنا ہے ہم نے۔ تو مسلمان یاد رکھ لیں، جب بھی جانور خریدتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر خریدتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں خریدتا کہ میں جانور خریدوں گا تو یہ ٹی وی چینلز میں خبر چلے گی کہ اتنے کا جانور فلاں شخص نے خریدا ہے، میں اگر یہ جانور خریدوں گا تو اخبار کے مین پیج کے اوپر میری یہ خبر لگے گی۔ اگر بندہ کروڑ کا جانور خریدے اور اس میں اللہ کی رضا نہ ہو، فقط دکھلاوا ہو، نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، اور دوسری طرف وہ شخص جس نے 30,000 کا 20,000 کا ایک بکرا خریدا ہے اور اس نے بھی جانور خریدا ہے، اس کا نام بھی جانور ہے، مگر جس نے 20,000 کا یا 30,000 کا بکرا خریدا ہے اس کی جو نیت ہے فقط اللہ کی رضا ہے، تو وہ شخص جس نے کروڑ کا جانور خریدا مگر اس کی نیت اچھی نہیں، اس کی نیت میں فساد ہے، اس کے دل کے ارادے اچھے نہیں ہیں، تو وہ کروڑ کا جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ غریب شخص جس نے 20,000 کا جانور خریدا اور اس کا مقصود مطلوب فقط اللہ کی رضا ہے، تو اس کا 20,000 کا جانور ذبح ہوگا، زمین پر ابھی خون نہیں گرے گا، وہ جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت بندوں کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت انسان کے باطن کو دیکھتا ہے، انسان کی حسن نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا زور ظاہر پہ دیتے ہیں، اور ظاہر کو کون دیکھتا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو، اور دل میں کیا ہے؟ حسن نیت ہے۔ اور اپنا ہر عمل ہم کرتے ہوئے کاش ہماری نیت فقط اللہ کی رضا ہو۔ اور ایک جو مسلمان ہے، مومن ہے، حسن نیت مسلمان کا ترائے امتیاز ہے۔ وہ جب بھی عمل کرتا ہے، بے شک قربانی کا عمل کیوں نہ ہو، تو اس کا جو مقصد ہے وہ نمود و نمائش نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتا، وہ فقط اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، ہر عمل جو کرتا ہے اس کا مقصود فقط اللہ کی رضا ہے۔ کاش ہم امت مسلمہ بھی ہر عمل کرنے سے پہلے اللہ کی رضا کو دیکھیں، اور قربانی کرتے ہوئے بھی بالخصوص ہم اپنے سامنے اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھیں، پھر ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔